بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھاڑو کے ساتھ یہ تو کام کبھی نہ کرنا، ورنہ نہ صرف گھر میں بیماریاں پریشانیاں آئیں گی بلکہ گھر میں جادو جنات کا اثر بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گھر کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک معمولی سی چیز بھی آپ کے گھر کے سکون پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، میں اسی جھاڑو کی بات کر رہا ہوں جسے ہم روزانہ ہاتھ میں لیتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں اور پھر بے فکری سے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، جھاڑو کے ساتھ دو ایسے کام ہیں جنہیں اگر آپ مسلسل کرتے رہے تو آپ کے گھر میں صرف بے چینی، لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں ہی نہیں بڑھ سکتی بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک روحانی مسائل، نظر، حسد یا جادو جنات کے اثرات کا خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کام شاید آپ آج بھی کر رہے ہوں اور اس سے غلط سمجھتے ہی نہ ہوں۔ اسی لیے آج کی بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے جھاڑو کے ساتھ آپ کی ایک معمولی سی عادت ہی وہ راز ہو جسے آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ جھاڑو کو صرف صفائی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صبح ہوئی، جھاڑو اٹھایا، گھر صاف کیا، کچرا باہر نکالا اور بات ختم۔ لیکن ہمارے گھروں کی بہت سی ایسی عادتیں ہیں جنہیں ہم صرف اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں بچپن سے ہوتے دیکھا ہے۔ کبھی دادی نے کیا، کبھی نانی نے کیا، کبھی ماں نے کیا اور پھر وہی طریقہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ مگر ہر پرانی عادت لازماً دین نہیں ہوتی، اور ہر بات جو نسل در نسل چلی آئے ضروری نہیں کہ اس کی کوئی شرعی حقیقت بھی ہو۔ اس لیے آج ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ سمجھداری سے بھی کام لینا ہے، کیونکہ جھاڑو کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ باتیں صرف رسم و رواج ہیں، کچھ کے پیچھے صفائی اور احتیاط کی حکمت ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں لوگ روحانی اثرات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کسی بات کی حقیقت جانے بغیر اسے دہراتا رہتا ہے تو ایک معمولی عمل بھی آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذرا اپنے گھر کا تصور کیجئے، ایک طرف وہ جھاڑو ہے جس سے آپ گندگی باہر نکالتے ہیں، دوسری طرف وہی جھاڑو اگر غلط وقت، غلط جگہ یا غلط انداز میں استعمال ہو تو لوگ اسے گھر کی فضا، سکون اور برکت کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں۔ پھر جب گھر میں مسلسل بیماری ہو، اخراجات بڑھ جائیں، میاں بیوی میں تلخی ہو، بچوں کا مزاج بدل جائے یا گھر کے افراد ہر وقت بے چین رہیں تو انسان فوراً کسی بڑی وجہ کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے، کبھی کہتا ہے شاید کسی نے حسد کیا ہے، اور کبھی دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں جادو یا جنات کا کوئی معاملہ تو نہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے، ہر بیماری جادو نہیں، ہر پریشانی نظر نہیں، اور ہر گھریلو اختلاف جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سے مسائل کے پیچھے ہماری اپنی غلط عادات، ذہنی دباؤ، گھریلو بے ترتیبی، صحت کے مسائل اور باہمی رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جھاڑو کے ساتھ احتیاط کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب صرف خوف میں نہیں بلکہ ادب، صفائی، احتیاط اور گھر کے ماحول کو سمجھنے میں بھی چھپا ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے اس حصے کا تصور کیجئے جہاں جھاڑو رکھی رہتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کے لیے جھاڑو صرف صفائی کا ایک معمولی سا ذریعہ ہے۔ صبح ہوئی، جھاڑو اٹھائی، فرش صاف کیا اور اسے کسی کونے میں رکھ دیا، بس بات ختم۔ لیکن ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم برسوں سے معمول سمجھ کر دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ انہی عادتوں کے بارے میں ہمارے بزرگ سختی سے تنبیہ کیا کرتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات گھر میں بے وجہ بیماری، مسلسل پریشانی، میاں بیوی کے درمیان تلخی، بچوں کا چڑچڑا پن، رزق میں تنگی اور عجیب سی بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر انسان وجہ کہیں اور تلاش کرتا رہتا ہے۔ کبھی نظر بد کا خیال آتا ہے، کبھی کسی کے
حسد کا کبھی قسمت کو برا کہا جاتا ہے اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید میرے گھر پر کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے جس کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی یہی عام سی جھاڑو بھی ہماری بعض غلط عادتوں کی وجہ سے گھر کے ماحول کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیا واقعی جھاڑو کے ساتھ کیا جانے والا کوئی معمولی سا کام گھر میں بے سکونی اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے؟ اور کیا اس کا تعلق ان چیزوں سے بھی جوڑا جاتا ہے جن کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ میں یہاں کسی وہم یا اندھی بات کو حقیقت بنا کر پیش نہیں کر رہا۔ دین ہمیں تہمات سے بچنے اور ہر معاملے میں صحیح دلیل کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جھاڑو کے بارے میں کئی ایسی روایت اور گھریلو عادتیں مشہور رہی ہیں جنہیں لوگ نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ ان میں کچھ باتیں محض ثقافتی تصورات ہیں، جبکہ صفائی، پاکیزگی، آداب اور گھر کے نظم و ضبط سے متعلق کچھ باتیں واقعی قابل توجہ ہیں۔ اسی لیے آج کی بات کو بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ میں آپ کو جھاڑو کے بارے میں 2 ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر دہراتے ہیں، مگر ان کے بارے میں ہمارے بزرگ سخت احتیاط کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں میں سے پہلی بار شاید آپ کے اپنے گھر میں بھی ہوتی ہو سکتا ہے آپ نے اسے کبھی غلط سمجھا ہی نہ ہو سکتا ہے آپ روزانہ وہ کام کرتے ہوں اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر کے ماحول، صفائی کے آداب اور سکون کے بارے میں اس عادت کو کس نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو ہمیں معمولی دکھائی دیتی ہے ضروری نہیں کہ اس کا اثر بھی معمولی ہو۔ اور سب سے اہم بات ابھی باقی ہے، کیونکہ دوسری عادت کا تعلق صرف جھاڑو سے نہیں بلکہ اس بات سے ہے کہ ہم اسے کہاں اور کس انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا اپنے ذہن میں اپنے گھر کا وہ منظر لائیے جہاں آپ روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان عادتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آج کی اگلی بات آپ کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس بات کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ پہلی بات ایسی ہے جسے سن کر شاید آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں صفائی کرتے ہوئے ہمارے مقصد ظاہر ہے کہ گندگی دور ہو، فرش صاف ہو، گھر پاکیزہ نظر آئے اور ماحول خوشگوار بنے۔ لیکن صفائی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جھاڑو صفائی کے لیے ہے، اسے بے احتیاطی اور بے ترتیبی کے ساتھ استعمال کرنا گھر کے لیے اچھا معمول نہیں۔ اور یہاں سے پہلی بات شروع ہوتی ہے۔ جھاڑو کو غصے، بدتمیزی یا کسی انسان کو مارنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ بات شاید بہت معمولی لگے، مگر بعض گھروں میں غصے کے وقت لوگ جھاڑو تک کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی بچوں کو ڈرانے کے لیے، کبھی کسی کو مارنے کے لیے، کبھی غصے میں کسی کے سامنے لہرا کر اور کبھی گھر کے کسی فرد پر غصہ نکالنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، جو چیز گھر کی گندگی دور کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، اگر وہی چیز گھر کے اندر غصے، تذلیل اور جھگڑے کی علامت بن جائے تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ یہاں اصل مسئلہ جھاڑو کے اندر کوئی پر اسرار طاقت ہونا نہیں، بلکہ اس عمل کے ساتھ جڑا ہوا رویہ ہے۔ گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور فرنیچر کا نام نہیں، گھر میں رہنے والوں کے الفاظ، رویے، غصے، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بھی گھر کی فضا بناتے ہیں۔ اگر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی غصے اور لڑائی کا ذریعہ بننے لگیں تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ اور ایک بات بہت واضح ہے، جھاڑو کو کسی انسان کو مارنے یا ڈرانے کے لیے استعمال کرنا کوئی اسلامی عمل نہیں، نہ اس سے جادو یا جنات کے آنے کا کوئی ثابت شدہ شرعی تعلق ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو اسے کسی پر اسرار مصیبت کے خوف سے نہیں بلکہ گھر کے ادب، اخلاق اور تربیت کے لیے فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم جنات اور جادو سے ڈرتے ہوئے اپنے سامنے موجود اصل مسئلے کو بھول جاتے ہیں۔ گھر میں چیخنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، بچوں کو خوفزدہ کرنا، غصے میں چیزیں اٹھا لینا اور معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھانے کی عادت، یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں گھر کے سکون کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں۔
اور یہاں ایک عجیب بات ہے، کبھی کبھی انسان گھر میں سکون کی دعائیں تو بہت کرتا ہے، لیکن اسی گھر میں اس کا لہجہ دوسروں کے لیے خوف بن چکا ہوتا ہے۔ کبھی ماں بچے کو ڈانٹتے ڈانٹتے اتنا ڈرا دیتی ہے کہ بچہ گھر میں بھی سہما رہتا ہے۔ کبھی شوہر غصے میں ایسی چیز اٹھا لیتا ہے جس کا مقصد صرف صفائی تھا۔ کبھی بیوی غصے میں گھر کی چیزیں پٹکنے لگتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد سب بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آخر گھر میں اتنی بے سکونی کیوں ہے۔ اس لیے پہلی بات کو صرف جھاڑو تک محدود نہ سمجھیں، گھر کی کسی بھی چیز کو غصے، ظلم، تذلیل اور خوف کا ہتھیار نہ بنائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ذرا دوسری بات کی طرف آئیے، کیونکہ پہلی بات تو انسان کے رویے سے متعلق تھی، مگر دوسری بات کا تعلق خود جھاڑو لگانے کے انداز اور اس کے بعد جھاڑو کے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ سے ہے۔ اور یہاں ایک ایسی عادت آتی ہے جو بہت سے گھروں میں اتنی عام ہے کہ لوگ اسے غلط سمجھتے ہی نہیں۔ جھاڑو لگائی، گھر صاف کیا اور پھر اکثر لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہاتھ میں آئی، کسی کونے میں، دروازے کے سامنے، کبھی راستے میں، کبھی اس طرح کے اس کے تنکے باہر کی طرف پھیلے رہتے ہیں۔ یہ چیز شاید آپ کو معمولی محسوس ہو، لیکن گھر کے نظم و ضبط کے لحاظ سے یہ اچھی عادت نہیں۔ جھاڑو کو صفائی کے بعد مناسب جگہ پر رکھنا چاہیے، راستے میں نہیں پھینکنا چاہیے، اور نہ اسے ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں لوگ بار بار اس سے ٹکرائیں یا اس پر پاؤں پڑیں، کیونکہ جس چیز کا کام گندگی صاف کرنا ہے اس کے ساتھ بھی صفائی، ترتیب اور احتیاط کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بزرگوں کی بہت سی گھریلو نصیحتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے، کسی بزرگ کی گھریلو نصیحت کو ہم احترام سے سن سکتے ہیں، مگر ہر نصیحت کو قرآن و حدیث کا حکم قرار دینا درست نہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ جھاڑو کسی خاص انداز میں رکھنے سے لازمت جنات آتے ہیں، یا کسی خاص وقت جھاڑو لگانے سے لازماً جادو شروع ہو جاتا ہے، ایسی باتیں شرعی دلیل کے بغیر یقین کے ساتھ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور درست ہے کہ گھر کو صاف رکھنا، چیزوں کو ترتیب سے رکھنا، گندگی سے بچنا اور گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایک پاکیزہ اور صحت مند گھریلو ماحول کے لیے اہم ہے۔ اور اب ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ اگر پہلی غلطی یہ تھی کہ جھاڑو کو غصے کا ہتھیار بنا دیا جائے، تو دوسری غلطی اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو بعض لوگ صفائی مکمل کرنے کے فوراً بعد کرتے ہیں، اور شاید آپ بھی یہ کام کرتے ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں، اپنے ذہن میں صرف ایک سوال رکھیں، صفائی کرنے کے بعد کیا آپ جھاڑو کو کبھی ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں اس پر پاؤں پڑتے ہوں، لوگ اس سے ٹکراتے ہوں، یا وہ گندگی کے بیچ دوبارہ پڑی رہتی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو اگلی بات خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ مسئلہ صرف جھاڑو لگانے کا نہیں، صفائی کے بعد جھاڑو کو سنبھالنے کا بھی ہے۔ محترم ناظرین، جھاڑو گھر کی گندگی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے گھر کے اندر غصے، لڑائی یا کسی انسان کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور صفائی مکمل ہونے کے بعد اسے راستے، گندگی یا ایسی جگہ نہیں پھینک دینا چاہیے جہاں بار بار اس پر پاؤں پڑیں یا لوگ اس سے ٹکراتے رہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جھاڑو بذات خود نہ جادو کرتا ہے، نہ جنات کو بلاتا ہے، نہ بیماری اور رزق کی تنگی کا کوئی ثابت شدہ غیبی سبب ہے۔ ایسی باتوں کو دین کی طرف منسوب کرنے سے پہلے قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے۔ ہاں، ایک صاف، منظم اور پرسکون گھر ضرور انسان کی زندگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ صفائی کے ساتھ نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ پر توکل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگر گھر میں مسلسل بیماری، پریشانی یا بے سکونی ہے تو ہر مسئلے کو جادو یا جنات نہ سمجھیں۔ اپنی صحت، گھریلو تعلقات، مالی معاملات اور ذہنی دباؤ کے حقیقی اسباب بھی دیکھیں، اور ضرورت ہو تو اہل علم یا ماہرین سے رجوع کریں۔ اور آج سے ایک چھوٹی سی عادت ضرور بدل لیجیے، جھاڑو کو صفائی کے بعد عزت اور ترتیب سے رکھیں، اور اسے کبھی غصے کا ہتھیار نہ بنائیں،
کیونکہ کبھی کبھی گھر کی بڑی تبدیلی کسی پر اصرار عمل سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی غلط عادت چھوڑنے سے شروع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جھاڑو کے ساتھ احتیاط کرنا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ گھر صاف ستھرا دکھائی دے بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری معمولی عادتیں ہمارے گھر کے ماحول پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک ایسی چیز جس کا مقصد گھر سے گندگی دور کرنا ہے، اسے کبھی غصے، نفرت، تذلیل یا کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ گھر کی اصل خوبصورتی چمکتے ہوئے فرش سے نہیں بلکہ ان دلوں کے سکون سے ہوتی ہے جو اس چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک معمولی سی بات پر انسان جھاڑو اٹھا کر کسی کو مارنے لگے، کسی بچے کو ڈرانے لگے، کسی بزرگ کی توہین کرے یا گھر کے کسی فرد کو سب کے سامنے ذلیل کرے تو صفائی تو شاید ہو جائے، لیکن کیا گھر کے اندر سکون باقی رہے گا؟ فرش سے گرد ضرور نکل جائے گی مگر دلوں میں جو رنجش بیٹھ گئی اسے کون صاف کرے گا؟ دیواروں سے جالا اتر جائے گا مگر دل میں پیدا ہونے والی تلخی کیسے اترے گی؟ اسی لیے گھر کے معاملات میں صرف چیزوں کا نہیں، الفاظ اور رویوں کا بھی خیال رکھیے۔ جھاڑو کو صفائی کے لیے استعمال کریں، کسی انسان کے دل پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں۔ غصہ آئے تو خاموشی اختیار کریں، کسی کو تکلیف دینے کے بجائے اپنے نفس کو روکیں، کیونکہ کئی مرتبہ گھر کا سکون کسی بڑی مصیبت سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی تلخیوں سے ختم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گھر کو پرسکون بنانے کے لیے صرف صفائی کافی نہیں، گھر کی اصل رونق اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتی ہے، جہاں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں استغفار اور دعا کو زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے، وہاں انسان کا دل مشکلات کے سامنے بھی سہارا محسوس کرتا ہے۔ پریشانیاں زندگی سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں یہ ضروری نہیں، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو انسان پریشانیوں کے سامنے ٹوٹنے کے بجائے سنبھلنا سیکھ لیتا ہے۔ اپنے گھر میں قرآن کی آواز کو زندہ کیجیے، نماز کو صرف ایک فرض سمجھ کر جلدی جلدی ادا نہ کریں بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا وقت سمجھیں۔ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، انہیں اللہ کا ذکر سکھائیں، سچ بولنے کی تربیت دیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ رزق صرف زیادہ پیسے جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ حلال کمائی میں اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی برکت بھی رزق ہے، کیونکہ حقیقی خوشحالی صرف مال کے بڑھنے کا نام نہیں، حقیقی خوشحالی یہ ہے کہ مال بھی حلال ہو، دل بھی مطمئن ہو، گھر بھی آباد ہو اور انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہمارے گھر کو سکون، محبت، عافیت اور حلال رزق کی برکت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ذکر، اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔